اب اللہ موعظہ کرے گا اور تم کہو گے انتظار کی گھڑی ختم ہو گئی ہے۔ اب اللہ بدل دے گا تمہارا مقدر اور تم کہو گے میری کہانی مکمل ہو گئی ہے۔ اب اللہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دل میں مرہم لگائے گا اور تم کہو گے کہ شفا مل گئی ہے۔ اور اب اللہ زخم کی طرف نگاہ کرے گا تمہارے اور تم کہو گے خالی جھولی بھر گئی ہے۔ اب اللہ تمہیں تھام لے گا اور تم کہو گے میری بکھری ہوئی دنیا سمٹ گئی ہے۔ اب اللہ نواز دے گا وہ چیز جو تم سے دور کی گئی تھی اور اب تم کہو گے اب دوری ختم ہو گئی ہے۔ پھر اللہ تم کو صبر کا صلہ دے گا۔ آخرکار تم کہو گے بگڑی ہوئی بات اب میری بن چکی ہے۔ اب اللہ نے کن فرما دیا ہے، تمہارے سارے غم ختم ہو گئے ہیں۔ جانتے ہو موعظے کب ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پر اندھا یقین رکھتے ہو، پھر وہ بھی اپنے کن سے تمہیں خوشیوں سے نواز دیتا ہے۔ جب تم جلد بازی نہیں کرتے، پھر اللہ رفتہ رفتہ ان ذریعوں کو تمہاری کامیابی کی طرف ہمیشہ کے لیے موڑ دیتا ہے۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے ذریعے تم کو دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں اور پھر تم قدم با قدم اللہ کی جانب اس کے کن کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہو۔ موعظے کبھی بھی اچانک سے نہیں ہوتے۔ موعظوں کے لیے تم کو آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے اور پھر وہ آزمائشیں ہی تمہیں ان حیرت انگیز مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ لوگ ہمیشہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ وقت کے ساتھ ہر چیز بدل دی جاتی ہے، اور میں یہ بات سوچ کر خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ لیکن جب وہ رات روتے ہوئے میں نے خود کو اس بچے کی طرح محسوس کیا جو مجھ میں کئی سالوں پہلے ہوا کرتا تھا، جو ذرا سی چوٹ پہ اپنی ماں کی جانب بھاگ جایا کرتا تھا، جو چھوٹی سی چیز کے لیے ضد لگا کر بیٹھ جایا کرتا تھا، جو اللہ کو رات بھر آسمان پر ڈھونڈتے ڈھونڈتے سو جایا کرتا تھا، اس روز مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگا۔ اس وقت مجھے یہ سمجھ آئی کہ کچھ رشتوں کو وقت کے گزر جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور کچھ چاہتوں کا انداز کبھی نہیں بدلتا۔ کچھ محبتوں کو عمر بھر چلایا جاتا ہے اور کچھ چیزیں واقعی کبھی نہیں بدلتی، جیسے میرے اندر کا چھوٹا سا بچہ، جیسے میری ماں کی آغوش میں پلتا ہوا سکون، جیسے اس بچے کا اندھیری راتوں میں اللہ کو ڈھونڈنے کا جنون، سب بدل جاتا ہے۔ لیکن اللہ سے منسلک احساسات کا کارواں کبھی بھی نہیں بدلتا۔ ہار جیت کی سب ہی جنگیں اب ختم کر دی ہیں میں نے اور اپنا ہر فیصلہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اسی لیے نہیں کہ میں مایوس ہوں، کہ میں نا امید ہوں، اس لیے کہ میں نے یہ سچ تسلیم کر لیا ہے کہ اللہ کی مصلحت بس وہی سمجھ سکتا ہے۔ اپنی چاہت بیان تو کرو، لیکن اس پہ ضد نہیں لگاؤں گا۔ وہ مجھے کہاں سے کہاں لے جا رہا ہے یا کہاں لے جائے گا یہ میں نہیں جانتا، اور نہ ہی میں اب یہ سوال کروں گا اس سے، کیونکہ میں جانتا ہوں اس کی مرضیاں میری نادانیوں سے بہت بہتر ہیں۔ اب ایسا بھی نہیں کہ میں دعا مانگنا ہی چھوڑ دوں۔ دعا ضرور مانگوں گا اور بار بار مانگوں گا۔ دعا تب تک بھی مانگتا رہوں گا جب ان ہاتھوں کو دعا مانگنے کے لیے طاقت نہ رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ضد کروں گا، میں تو بس اسے بتاؤں گا کہ میرا اللہ پہ یقین ناممکن کے وسوسوں سے بہت بڑا ہے۔ جو نہیں ہو سکتا اس کے ہونے کا بھی یقین ہے مجھے۔ میں تب تک اس کی مدد کا طلبگار رہوں گا جب تک اس کی مدد مجھ تک پہنچ نہیں جاتی، کیونکہ میں جانتا ہوں اسے انتظار ہے میرا، اور وہ بھی جانتا ہے کہ میں تھک کر اس کی جانب واپس لوٹ آؤں گا۔ میں جانتا ہوں وہ تھام لے گا مجھے، اور وہ بھی جانتا ہے کہ میں دوبارہ اسی ہی کو پکاروں گا۔ جب میں گر جاؤں گا میں چھپ چھپ کے دیکھتا ہوں اسے، تو وہ بھی مجھ پہ نظر جمائے بیٹھتا ہے۔ بس وہ جانتا ہے کہ میں ان آزمائشوں سے گزر کر اس تک آؤں تو پھر میں بھی شکوہ نہیں کروں گا، مسکرا کر ہر درد سے گزر جاؤں گا۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا،
کہ جب ہم بالکل اکیلے ہی رہ جاتے ہیں تو پھر تمہارے پاس بھی اپنا آپ نہیں رہتا، جب ہمارے آنسوؤں کو صاف کرنے والا کوئی بھی موجود نہیں ہوتا، جب ہماری مرضیاں سننے والا کوئی پاس موجود نہیں ہوتا، جب دنیا ہمیں تھامنے سے انکار کر دیتی ہے، تب بھی اللہ ہمیں سن لیتا ہے، تب بھی وہ ٹھہر جاتا ہے، تب بھی وہ تھام لیتا ہے۔ جزاک اللہ۔